مراد ہوتی ہے۔ بیوی کا صالحہ ہونا، خوبصورت ہونا، نیک ہونا، فرما بردار اور مطیع ہونا، خاوند کے اوپر تحکم کا مزاج نہ رکھنے والی ہونا، خاوند کے مال میں اور اس کی آبرو میں خیانت کرنے والی نہ ہونا، یہ بیوی کی خوبیاں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے، اور ایک روایت میں صالحہ بیوی کی تعریف یہ کی گئی جو دینی امور میں تمہاری مددگار ہو۔ تو جو تمہارے مال پر خیانت نہ کرے، تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے، تمہاری فرما بردار اور مطیع ہو، تمہارے اوپر علو نہ چاہے، یعنی تمہارے اوپر تحکم نہ چاہے، اور تمہیں نیچا لگا کے رکھنے کی آرزو اس کے سینے میں نہ ہو، بلکہ وہ تمہیں سربلند دیکھنا چاہتی ہو، اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اور قانع ہو، شکر گزار ہو، تو ایسی بیوی کا نصیب ہو جانا حسنات دنیا سے ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع اچھی نیک بیوی ہے۔ تو اگر اچھی صالحہ نیک بیوی نصیب ہو گئی تو یہ دنیا ہی جنت ہے، اور اگر بدکار ناشکر گزار بیوی ہے تو یہ دنیا ہی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے کسی پر جو اللہ نے مقسوم کی ہے، تو یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی المرکب الحنی، تیز رفتار نشیط گھوڑا، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی الجار الصالح، نیک ہمسایہ۔ تو کسی کو نیک ہمسایہ نصیب ہو، کو شادہ گھر مل جائے، نیک صالح پاکیزہ مزاج خاتون نصیب ہو جائے، اور اپنی ضرورت کے لیے اچھی سواری مل جائے، تو وہ دنیا کی خوش نصیبی اور دنیا کی فیروز بختی سمیٹ چکا ہے۔ یہ چار چیزیں ہماری زندگی کی خوش نصیبی میں سے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ چیزیں جب انسان کو میسر آ جائیں تو وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے، یکسوئی کے ساتھ صالح اور نیک اعمال بھی بچا لا سکتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں حسنات دنیا عطا فرما اور حسنات آخرت عطا فرما، اور باطن کی جلا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تیسری بات فرمائی وقیام اللیل، راتوں کو قیام کرنا، جب دنیا سو جائے مصلی بچھا لے اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں، اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، قیام و رکوع سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اس سے دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل اللہ کی معرفت کا رنگ پکڑنا شروع کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے بیان فرمائی وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ السَّحَرِ، سحری کے وقت مصلی کے اوپر بیٹھ کے رونا، سحری کے وقت مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں، قیام میں رونا، سجدوں میں رونا، رکوع میں رونا، دعاؤں میں آہوزاری کرنا، مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا، اللہ کے حضور تضرع کرنا، اللہ کے حضور زاری کرنا۔ اور یہ اس قدر مفید ہے دلوں کی جلا کے لیے، باطن کی ستھرائی کے لیے، روحوں کی پاکیزگی اور عفت کے لیے، اور من کی روشنی کے لیے، کہ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ سحری کے وقت اٹھ جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مصلی پہ آتے ہیں تو خود بخود آنسو ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک درد اور کیفیت ان لمحوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ارشاد فرمائی گئی وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے، اور ان کی صحبت دلوں کو پاک کرتی ہے، صفائی دیتی ہے، ستھرائی دیتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ابدان سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ کافر کے اندر سے بھی کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسیری لہریں نکلتی ہیں مختلف لوگوں کے وجود سے، تو اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کے اثرات لوگوں کے اوپر مرتب ہوں گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کے اثرات برے اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کریں،
خود بخود آپ محسوس کریں کہ ایک کے اندر کچھ اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے، روشنی اتر رہی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر رغبت دنیا کم ہوتی ہے، رغبت آخرت بڑھ جاتی ہے، انسان اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں، برائی سے رکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوں گے تو آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائیں گی، آپ کی نظر میں ناپاکیزگی آنے لگ جائے گی، آپ کی سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، طلب دنیا بڑھنا شروع ہو جائے گی، تکبر، رونت، غرور، یہ سب کچھ اترنا شروع ہو جائے گا برے لوگوں کی صحبت سے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے ایسے بھاگا جائے جیسے کسی موذی جانور سے بھاگا جاتا ہے۔ رومی نے تو کیا خوب کہا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ممکن ہو برے یار سے دور رہے، اور پھر فرمایا کہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ وہ کیوں؟ کہا کہ سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے ایمان لیتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرنا چاہیے، اور اچھے لوگ مل جائیں تو ان کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مجھے واصف علی واصف مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا، انہوں نے کہا تھا جس شخص کے بارے میں تمہیں شک ہونا کہ اللہ کے قریب ہے اس کے نیڑے لگ جاؤ۔ تمہیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو پھر اس کے نیڑے لگ جاؤ، اس کی غلامی اختیار کر لو، اس کی نوکری اختیار کر لو، اس کی صحبت اختیار کر لو۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر دیتی ہیں، بیمار دلوں کے لیے پیام شفا ہے، اور دلوں کے زنگ اتار کے اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہیں۔ اور ان میں سے قراءۃ القرآن بالتفکر، دوسرا خلاء الباطن، تیسرا قیام اللیل، اور چوتھا التضرع عند السحر، اور 5واں مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس صحبت۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف سنے دا کردہ محرم رازوں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ظاہر ہے جو خیر پر مشتمل بندہ ہوگا تو وہ جب بھی بیٹھے گا خیر ہی بانٹے گا۔ الاناؤ یترشع بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ تو کسی اچھے آدمی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو وہ خیر ہی دے گا، وہ آپ کے لیے رحمت کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور برا آدمی چونکہ اس کے اندر ہی شر ہے، اس کے اندر ہی برائی ہے، تو وہ خیر دے ہی نہیں سکتا چونکہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال دی کہ جو اچھا جلیس ہے فرمایا اس کی مثال عطر بیچنے والے کی ہے، یا تو وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، جس طرح کہ عطر بیچنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تحفہ دیتے ہیں، یا پھر اس سے آپ خرید لیں گے، آپ کو عطر اچھا لگے گا، انسانی طبع کو خوشگوار لگتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجھے دے دیجئے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر نہ وہ تمہیں ہدیہ کرے اور نہ تم خرید سکو تو جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے جلیس کی مثال فرمائی کہ وہ بھٹی دھونکنے والے کی ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑوں پہ پڑے گی اور ان کو جلا کے خاکستر کر دے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک بیٹھے رہو گے تمہیں اس کی بدبو سے اور تعفن سے تکلیف پہنچتی رہے گی، اور اس کے دھوئیں سے تمہیں اذیت پہنچتی رہے گی۔ اب تمہارا انتخاب ہے کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو